پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری تحریر کردہ نئی کتاب انقلاب فرانس کا سرورق، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی چوتھی ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ میری اس کتاب کے صفحہ نمبر 31 سے لے کر صفحہ نمبر 40 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستو، اب ہم اپنی اس نئی کتاب کی چوتھی ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن جہاں بادشاہ لوئس 15 نے شہزادہ لوئس کیپٹ اور شہزادی میری اینٹونیٹ کی شادی کروا کر بادشاہ لوئس 15 نے مستقبل میں پیش آنے والے خطرات کے سامنے بند باندھنے کی کوشش کی تھی، وہیں پر فرانس میں ایک اور تبدیلی بھی دبے پاؤں آ رہی تھی۔ فرانسیسی عوام تو شاہی خاندان سے پہلے ہی سے بے حد بیزار ہو چکی تھی، لیکن اب یورپ میں تبدیلی کی ایک اور نئی لہر بن کر ابھر کر آ رہی تھی، اور اس تبدیلی کا مرکز بھی فرانس ہی تھا۔ یورپ میں یونانی فن و ثقافت کی نشاط ثانیہ کا دور رفتہ رفتہ زوال پذیر ہو کر ختم ہو رہا تھا، اور اس کی جگہ پر دلیل اور دانش مندی کا دور ابھر کر سامنے آ رہا تھا، یعنی یونانی فن و ثقافت کی جگہ پر سائنس اور فلسفے کی حکمرانی کا دور آ رہا تھا۔ اس دور کے 3 بڑے فرانسیسی فلسفی اپنے قلم کی طاقت سے فرانسیسی عوام میں شعور اور ذہنی انقلاب برپا کر رہے تھے۔ ان کے نام درج ذیل ہیں: جین جیکوس روسو، چارلس ڈی سیکنڈ مونٹسکیو، فرانکوئس میری اراؤٹ، ایم ڈی وولٹیئر۔ یہ تینوں فلسفی ایک ہی زمانے میں فرانس میں موجود تھے، یعنی یہ تینوں فلسفی ایک دوسرے کے ہم اثر تھے، اور یہ تینوں فلسفی پوچھ رہے تھے کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے تو اسے زنجیروں میں کیوں جکڑا گیا ہے؟ ایک بادشاہ کیسے لاکھوں لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ نمبر 3، عوام کو اپنے فیصلے کرنے کا اختیار کیوں نہیں ہے؟ یہ تینوں اشخاص انتہائی اعلیٰ پائے کے فلسفی تھے، اور ان کی کہی ہوئی ہر بات فرانسیسی عوام کے دلوں کی آواز تھی، اور یہ تینوں فلسفی مل کر فرانسیسی عوام کے شعور کو بیدار کر رہے تھے، جس سے عوام کے دلوں میں بادشاہ لوئس 15 کے خلاف نفرتیں جنم لینے لگی تھیں، اور وہ فرانسیسی عوام جو کہ اب تک بادشاہ کو خدا کا سایہ ہی سمجھتی رہی تھی، ان کی آنکھوں کے سامنے سے اب لا علمی کے پردے ہٹ رہے تھے۔ اب فرانسیسی عوام ان تینوں فلسفیوں کے زیر اثر آ کر بادشاہ لوئس 15 کو اس کی آئینی زندگی سے محروم کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ شاید اسی انقلاب فرانس کے بارے میں 19ویں صدی کے مشہور و معروف برطانوی ناول نگار چارلس ڈکنس نے تحریر کیا ہے کہ یہ روشنی کا موسم تھا، یہ تاریکی کا موسم تھا، یہ امید کی بہار تھی، یہ مایوسی کی خزاں تھی۔ بادشاہ لوئس 15 نے اپنے پوتے شہزادہ لوئس کیپٹ اور اس کی دلہن شہزادی میری اینٹونیٹ کو آنے والے خطرات کے لیے تیار کرنے کے بجائے انہیں بھی اپنے ساتھ فضول قسم کی شکاری مہمات پر لے جانا شروع کر دیا۔ شکار، فضول قسم کے کھیل، تماشوں اور خوشامدی سازشی درباریوں کی صحبت نے اس نوجوان نو بیاہتا شادی شدہ جوڑے کے مزاج پر ایسا برا اثر ڈالا کہ انہوں نے فرانسیسی عوام کے ذہنوں میں امٹتے ہوئے اس عوامی طوفان سے آنکھیں ہی پھیر لی تھیں۔ شہزادہ لوئس کیپٹ شادی کے 4 سال بعد بھی خود کو ذہنی طور پر فرانس کے تخت و تاج کو سنبھالنے کے قابل نہیں بنا سکا تھا۔
لیکن اس وقت اور حالات کے چیلنجز کسی کی ذہنی صلاحیت کے محتاج نہیں ہوتے۔ شہزادہ لوئس کیپٹ کو بھی فرانس کی حکومت کے تخت و تاج کا بوجھ ایک دن اچانک ہی اٹھانا پڑا۔ ہوا کچھ یوں کہ مئی سن 1774 میں بادشاہ لوئس 15 ایک دن اپنی بیماری کے باوجود بھی شکار کھیلنے کے لیے چلا گیا، لیکن شکار کھیلنے کے دوران بادشاہ لوئس 15 کی طبیعت اچانک بے حد بگڑ گئی تو اسے اس کے شاہی محافظین اس بیماری کے باعث ہونے والی نکاہت اور کمزوری کے باعث اسے اپنے گھوڑے سے گر جانے کے بعد اٹھا کر واپس وارسائی کے شاہی محل میں لے آئے، جہاں پر بادشاہ لوئس 15 کا کئی روز تک مسلسل علاج ہوتا رہا، لیکن علاج کے باوجود بھی اس کی بیماری بدستور بگڑتی چلی گئی اور پھر اس کے منہ پر چیچک کے دانے بھی نکل آئے، جس کی وجہ سے اب جو بھی بادشاہ لوئس 15 کو دیکھتا تو وہ کراہیت سے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیتا۔ بادشاہ لوئس 15 کی بیماری کی یہ خبر فرانسیسی عوام تک بھی جا پہنچی تھی، لیکن اب کی بار وہی فرانسیسی عوام جنہوں نے اب سے 30 برس قبل بادشاہ لوئس 15 کی زندگی کے لیے خدا کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تھیں اور جنہوں نے بادشاہ لوئس 15 کو اپنا لاڈلا لوئس قرار دیا تھا، اب کی بار وہ بادشاہ لوئس 15 کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ فرانسیسی عوام بادشاہ لوئس 15 کی بیماری کی خبر سن کر ایسے ہی بے نیاز رہی جیسے کہ فرانس کا بادشاہ لوئس 15 اور فرانس کا شاہی خاندان فرانسیسی عوام کے دکھوں اور ان کی تکلیفوں سے بے نیاز اور لا تعلق ہو چکا تھا۔ اب حالت تو یہ ہو گئی تھی کہ کچھ جواری بادشاہ لوئس 15 کی بیماری پر یہ شرطیں لگا رہے تھے کہ آیا بادشاہ لوئس 15 مرے گا یا زندہ بچ جائے گا۔ فرانسیسی عوام اور ان کے بادشاہ کے درمیان یہ دوری اور خلیج آج جتنی وسیع ہو چکی تھی اتنی پہلے کبھی بھی نہیں تھی۔ دراصل یہ فرانسیسی عوام کی طرف سے ایک طرح کا اعلان جنگ بھی تھا کہ اگر حکمرانوں نے عوام کی بات نہ سنی تو موجودہ حکومت کا رہنا ناممکن ہے۔ لیکن وارسائی کے شاہی محل میں مقیم شاہی خاندان کے کسی بھی فرد کو بادشاہ لوئس 15 کی بیماری کے اس معاملے سے یہ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ اس کے آگے مستقبل میں شاہی خاندان کے لیے کتنی بڑی تباہی آنے والی ہے، لیکن اس آنے والی تباہی کا اندازہ بیمار بادشاہ لوئس 15 کو ضرور ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اپنی اس بیماری کے دوران اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد یہ سب کچھ ڈوب جائے گا۔ چنانچہ 10 مئی سن 1774 کو بادشاہ لوئس 15 کی چیچک کی بیماری کے سبب جان چلی گئی اور اس کا انتقال ہو گیا، اور عین اسی روز فرانس کا ولی عہد لوئس کیپٹ فرانس کا نیا بادشاہ بن گیا، اور اگلے سال 11 جون سن 1775 کو اس نے وارسائی کے شاہی محل میں اپنی رسم تاج پوشی کی تقریب میں فرانس کی بادشاہت کا تاج بھی پہن لیا، اور اس کی بیوی میری اینٹونیٹ فرانس کی نئی ملکہ بن گئی۔ لوئس کیپٹ نے اپنا نام بادشاہ لوئس 16 رکھ لیا۔ یہ وہ شاہی جوڑا تھا جس نے آگے چل کر انقلاب فرانس کا مرکزی کردار بننا تھا۔ نئے بادشاہ اور ملکہ کے سامنے فرانس کی گرتی ہوئی معیشت کو سنبھالنے اور کرپشن کے خاتمے کا چیلنج درپیش تھا۔ یہ اتنا بڑا چیلنج تھا کہ اسے پورا کرنے کے لیے فرانس کو ایک بہترین منتظم، ایک انتہائی تجربہ کار، ماہر اور مضبوط اعصاب کے مالک حکمران کی ضرورت تھی۔ یعنی یہ لوئس کیپٹ کے دادا یا پردادا کا دور نہیں تھا، یا کسی 4 یا 5 سال کے بچے کو بادشاہ بنا دیا جائے تو بھی نظام حکومت چلتا رہے گا، ایسا نہیں تھا۔
لیکن نیا بادشاہ لوئس 16 تو فرانس کا شاہی تاج سر پر سجانے سے پہلے ہی ان چیلنجز سے نبرد آزما ہونے سے پہلے ہی ڈرا اور سہما ہوا تھا۔ بادشاہ لوئس 16 نے وارسائی کے شاہی محل میں منعقد ہونے والی تقریب رسم تاج پوشی، جس کو کورونیشن بھی کہا جاتا ہے، کے موقع پر یہ تاریخی جملہ بھی ادا کیا تھا: اے میرے خدایا، میری مدد فرما، مجھے بہت کم عمری میں حکومت ملی ہے۔ بادشاہ بننے کے بعد بادشاہ لوئس 16 اور ملکہ میری اینٹونیٹ پیرس گئے۔ فرانسیسی عوام کو اب بھی امید تھی کہ یہ نوجوان بادشاہ اب ان کے لیے کچھ نہ کچھ مثبت تبدیلی ضرور لے کے آئے گا۔ شاید فرانسیسی عوام اپنے اس نئے بادشاہ لوئس 16 کو اس کے آباء و اجداد کے جرائم کی سزا نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے بادشاہ لوئس 16 اور ملکہ میری اینٹونیٹ جب پیرس کی بڑی شاہراہ پر سے گزرے تو اس شاہراہ کے دونوں اطراف پر عوام اپنے نئے بادشاہ اور ملکہ کا دیدار کرنے کے لیے قطار لگا کر کھڑی ہو گئی۔ نئے بادشاہ اور ملکہ کا دیدار کرنے والی فرانسیسی عوام میں 19 سال کا ایک ایسا نوجوان بھی شامل تھا جس نے انقلاب فرانس کے دوران بادشاہ کا قاتل بننا تھا۔ لیکن اس وقت یہ 19 سالہ نوجوان اپنے بھرپور جوش خطابت کے ساتھ فرانس کے اس نئے آنے والے بادشاہ لوئس 16 کی شان میں قصیدہ خوانی کر رہا تھا۔ اس وقت بادشاہ لوئس 16 نے بھی اپنی بگھی کی کھڑکی سے اس نوجوان کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے ان دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرا گئی تھیں، لیکن کون جانتا تھا کہ مستقبل میں یہ دونوں شخصیات در حقیقت بھی آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گی۔ باب دویم، روٹی نہیں ملتی تو کیک کھائیں۔ انقلاب فرانس کے دوران یہ جملہ شاید سب سے زیادہ مشہور ہوا تھا کہ لوگوں کو روٹی نہیں ملتی تو وہ کیک کھائیں۔ اس ایک جملے میں عوام کی غربت پر طنز کا جو وار کیا گیا تھا وہ اتنا خوفناک تھا کہ بھوکے لوگوں کے پیٹ کی آگ انتقام کے شعلوں میں بدل گئی۔ یہ تاریخی جملہ فرانس کی ملکہ میری اینٹونیٹ سے منسوب کیا گیا تھا۔ اب یہ جملہ سچ تھا یا جھوٹ یہ کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن پھر بھی فرانسیسی عوام نے اس بات پر یقین کیا ہوا تھا کیونکہ فرانس کی ملکہ میری اینٹونیٹ ہی وہ عورت تھی جس سے فرانسیسی عوام ہمیشہ ناراض ہی رہتے تھے، اور فرانسیسی عوام ملکہ میری اینٹونیٹ سے شدید نفرت کرتے تھے۔ ملکہ میری اینٹونیٹ اپنے ساتھ اپنے شوہر بادشاہ لوئس 16 کو بھی لے ڈوبی تھی۔ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن بادشاہ لوئس 16 وہ بدقسمت بادشاہ تھا جس کی تباہی کے پیچھے اس کی اپنی غلطیوں کے ساتھ ساتھ اس کی ملکہ میری اینٹونیٹ کی ناکامی یا یوں کہہ لیجئے کہ اس عورت کی بدنامی کا زیادہ اثر تھا۔ 11 جون سن 1775 کو جب بادشاہ لوئس 16 اور ملکہ میری اینٹونیٹ فرانس کے تخت پر بیٹھے تھے تو عوام کو ایسا لگا کہ اب ان کے اچھے دن شروع ہو گئے، لیکن عوام کو معلوم نہیں تھا کہ ان کا بادشاہ دل کا تو بہت اچھا تھا، لیکن وہ حکومتی ذمہ داریوں کو ہمیشہ سے ہی اپنے لیے بوجھ سمجھتا تھا۔ جب بادشاہ لوئس 16 نے پہلی بار فرانس کی بادشاہت کا تاج پہنا تو اس نے کہا تھا کہ اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ بادشاہ لوئس 16 کو فرانس کی بادشاہت کا تاج پہننے کے بعد کون کون سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، یہ جاننے کے لیے سب سے پہلے اس دور کے فرانسیسی نظام حکومت کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ فرانس میں بظاہر پارلیمانی طرز کی بادشاہت قائم تھی، یعنی بادشاہ کا کوئی بھی حکم پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر قانون نہیں بن سکتا تھا۔ فرانس میں ایک وفاقی اسمبلی قائم تھی اور فرانس کے تمام صوبوں میں صوبائی اسمبلیاں قائم تھیں۔ وفاقی پارلیمنٹ کے 3 حصے تھے: نمبر 1 مذہبی لوگ یعنی پادری وغیرہ، نمبر 2
عمرہ لوگ یعنی بادشاہ کے شاہی درباری وغیرہ۔ نمبر 3، عوامی نمائندے جنہیں عوام میں سے منتخب کیا جاتا تھا۔ پارلیمنٹ کے اس حصے کو تھرڈ اسٹیٹ کہا جاتا تھا۔ ستم ظریفی یہ تھی کہ مذہبی طبقے اور عمرہ جو کہ فرانس کی کل آبادی کا محض 3% تھے، انہیں وفاقی پارلیمنٹ میں زیادہ نمائندگی حاصل تھی، جبکہ باقی ماندہ 97% آبادی یعنی فرانسیسی عوام کی نمائندگی بے حد کم تھی۔